بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محترم حضرین، اہل سنت کے بعض اصول کے زیر عنوان ہم نے گزشتہ درس میں پہلی اصل کا تذکرہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کی عبارت ہم نے پڑھی تھی اردو میں، اس کے جملوں کو میں دہرا دوں، مختصر سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی بھی محبت میں افراط نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے تبرہ کرتے ہیں، براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے بغض اور عناد رکھیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ بغیر الخیر یذکرہم، اور جو خیر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرے ہم ان سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور ان کا تذکرہ بغیر کسی خیر اور بھلائی کے ہم نہیں کرتے، یعنی صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ان سے محبت رکھنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے نفرت کرنا، بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ہوا جو پچھلے درس میں گزری تھی، اس کی کچھ تفصیلات بھی اور اس ضمن میں بعض بیانات بھی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ تحریر، یہ عبارت ان کے عقیدے سے، العقیدۃ الطحاویہ سے ایک نمونہ ہے۔ سلف رحمہم اللہ کی ایسی بہت ساری عبارتیں کتابوں میں بکھری پڑی ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے صحابی کی تعریف بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، یقظتاً لا مناماً۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ صحابیت نہیں ہوگی۔ اور تصوف کے مختلف سلسلے کے ماننے والے بعض لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے مشائخ اور ان کے جو بزرگان ہیں انہوں نے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے ملاقات کی۔ آپ بیداری کی حالت میں ان سے آ کے ملتے ہیں، کچھ چیزیں دیتے ہیں، ایسے واقعات ہیں۔ ابھی ہمارے پیغام قرآن والے درس میں یہ بحث لمبی چوڑی چلی، تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ قرآن، حدیث، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امامان دین کے عقیدے، منہج اور ان کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ تو صحابی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، اور آپ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ جب ملاقات کرے تب ہی ایمان والا ہو، آپ کے سامنے ایمان قبول کر چکا ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اتنی بات گزشتہ درس میں گزری تھی۔ اب یہ جو اصل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت میں کسی کی بھی محبت میں افراط نہیں کرتے، ان سے براءت، کسی سے بھی براءت کا اظہار نہیں کرتے، جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے، شر اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، ان سے ہم نفرت کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ ایک اصل ہے۔ اس اصل کے تحت کئی باتیں آتی ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ اصل، یہ اصول اور قاعدہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اس میں کئی امور سمٹے ہوئے ہیں۔ اولا، پہلی بات، یعنی صحابہ کرام سے متعلق یہ جو باتیں ہم عقیدے کے طور پر مانتے ہیں تو اس لیے عقیدے کے طور پر مانتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے، اور پھر اس ضمن میں کہا کہ یہ جو ہمارے اصول ضابطے ہیں اس میں کئی پہلو اور کئی باتیں سمٹی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات،
اثبات جمیع ما ورد فی فضلہم من آیات الکتاب الکریم و احادیث رسول الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی آیات اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنی باتیں صحابہ کرام کے لیے ثابت ہیں، وارد ہیں، وہ تمام چیزیں ثابت ماننا، اس پر ایمان رکھنا۔ قرآن نے اور حدیثوں نے صحابہ کرام کے جو فضائل، ان کی جو اہمیت اور ان کے تعلق سے جو تعریف و توصیف اور دیگر بیانات پیش کیے ہیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان تمام کو ماننا، یہ سب سے پہلی بات۔ سواء کان ھذا الفضل علی وجہ العموم او علی وجہ الخصوص، یہ فضیلت جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ علی وجہ العموم ہو یا علی وجہ الخصوص ہو۔ علی وجہ العموم یعنی عمومی طور پر صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے ایسے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، تو اس میں کسی نام کی، کسی خصوصیت کے ساتھ کسی شخصیت کی تعین نہیں ہے، عمومی طور سے کہا گیا۔ لہٰذا اس عمومی تعریف اور توصیف میں سارے صحابہ کرام شامل ہیں، ایک بھی نہیں اس سے خارج ہے، ایک بھی اس فضیلت سے باہر نہیں ہوگا جو قرآن اور حدیث کے بیان میں عمومی طور سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی۔ تو جو عمومی طور سے قرآن و حدیث میں ان کی تعریف توصیف ہے، اور جو خصوصی طور پہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام کا نام لے کر، یا کچھ مخصوص اصحاب کا کہ یہ اہل بدر ہیں تو اہل بدر کی تخصیص کر کے، یہ اصحاب بیعت رضوان ہیں، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے، حدیبیہ کے موقع پر حاضر رہنے والے، یہ مخصوص صحابہ ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے۔ تو یہ جو خصوصیت کے ساتھ کچھ لوگوں کی تعریف آئی ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور جو عموم کے ساتھ آئی ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ فہم یثبتون ذلک کلہ، تو اہل سنت والجماعت، اہل حق، قرآن و حدیث کو ماننے والے ان تمام چیزوں کو ثابت مانتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وَيُسَلِّمُونَ بِهِ، اور ان سب کو تسلیم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان پاکیزہ اور اطہار پاکیزہ شخصیات کے لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے منتخب کر لیا پوری کائنات میں صحابہ کرام۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً اور مرفوعاً کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب عباد کو دیکھا، اس میں قلب محمد کو سب سے بہتر بن پایا، اس لیے آپ کو نبوت سے نوازا۔ ہاں، اور پھر انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلوب عباد کو دیکھا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا، لہذا ان کو اپنے نبی کی صحبت و سنگت، معاونت، وزارت اور تعاون و امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ اور صالحہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، وجعلہم وزراء لہم، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا وزراء بنایا۔ وزیر کہتے ہیں مددگار۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کا معاون و مددگار ہوتا ہے اس کے کاموں میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت میں، کار رسالت و تبلیغ و دعوت میں یہ وزیر بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر بنایا۔ فَكَانُوا حَمَلَةَ رِسَالَتِهِ مِن بَعْدِهِ، چنانچہ یہی صحابہ کرام آپ کے بعد آپ کی رسالت کے حاملین تھے، علم بردار تھے، لوگوں تک، دنیا تک دین کو پہنچانے کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری کیا، تو آپ کے بعد اس سلسلے کو پھیلانے والے سب سے پہلے خوش قسمت لوگ، اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ ہاں، چلیے امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام کو یا ان میں سے کسی کو جو متہم کر رہا ہے تو اس کے بارے میں یقین کر لو اور گواہی دو کہ یہ زندیق ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی ہمارے دین کے اولین راوی ہیں۔ قرآن انہی نے آگے بڑھایا، حدیثیں انہوں نے ہی نقل کی، جب آپ نے انہی کو مجروح کر دیا تو نہ قرآن محفوظ رہا نہ حدیث۔ بہرحال آگے کہہ رہے ہیں فَمِنَ الثَّنَاءِ الْوَارِدِ عَلَيْهِمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ۔ اب پہلی بات یہ کہ صحابہ کے تعلق سے جو ہمارا موقف ہے
اس میں پہلی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کے تعلق سے جیسے جو تعریف اور باتیں آئی ہیں ہم ان سب کو ثابت مانیں۔ اب قرآن کریم کی بعض آیتوں کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں، یہ ساری آیات نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ان پر وارد ہونے والی تعریف میں واقع میں جو بیانات اور آیات آئی ہیں ان میں ایک فرمان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں مال فے کا اور پھر اس کے تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ مال فے مال غنیمت کی ایک شکل ہے۔ مال غنیمت مقابلے کے بعد، دشمن سے مقابلے کے بعد ہاتھ آتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جو دشمن سے مقابلے کے بغیر یا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کر کے مسلمانوں کو وہ مال دینے پر راضی ہو جائے۔ یہود کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر آباد تھا، اس کی مہم جوئی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ارادہ کیا تو انہوں نے صلح کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ شرائط اور مطالبات کے بعد آپ سیرت میں پڑھیں گے، اپنا علاقہ چھوڑ دینے پر رضامندی حاصل کر لی۔ تو یہ جو مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہاتھ آیا بغیر مقابلے کے، قرآن کا ما اوجفتم، تم نے ان کی طرف اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بھی نہیں، بہت قریب تھا یہ مدینہ سے، تو دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور لڑائی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، تو ان کے ذریعے سے جو مال ہاتھ آیا وہ مال فے تھا۔ اب اس مال فے کو تقسیم کرنے کا کون کون مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کیا کہ یہ فقراء، مساکین، یتامہ، فلاں فلاں، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور پھر ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مستحقین کے بعد کچھ صحابہ کا ذکر کیا کہ کون کون مستحقین ہیں، اور پھر مال فے کو جن لوگوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا کہ یہ حقدار ہیں، ان آیتوں کے ضمن میں اللہ نے حکمت بھی بیان کر دی کہ اللہ نے کیوں ان لوگوں کو اس کا حقدار بنایا۔ چنانچہ آیت کے آگے کے حصے میں، ابتدائی حصے کے بعد اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ ایک طبقہ کہ ان مہاجرین کے لیے یہ مال فے ہے جو فقیر اور محتاج ہیں، جنہیں ان کے گھروں سے اور مال و دولت سے نکالا گیا۔ یہ پہلے سے محتاج اور فقیر، مفلس نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے، توحید کو قبول کیا، رسالت کو مانا، اور اس بنیاد پر ستائے گئے، اتنا ستائے گئے کہ اللہ نے اجازت دی کہ آپ اپنا گھر وطن چھوڑ کر ہجرت کر جائیں، اللہ کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تج کر جو آئیں گے۔ مہاجرت کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ پر سوچیں، اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی چیز، اپنے جذبات اور انانیت، آپس کے جھگڑوں کی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جماعت اور دین کے مفاد کے لیے آخرت کی ترجیح دیتے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے؟ دین کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ماننے کو تیار نہ ہو، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ ہے ہجرت۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی صحابہ کا ذکر کیا، انصار اور مہاجرین کا، تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، اس لیے کہ ان کا درجہ، اسی لیے سائل ان کا کہ مہاجرین کا درجہ عمومی طور پر انصار سے بڑا ہوا ہے۔ تو کہا مال فے کے حقدار وہ فقراء مہاجرین ہیں جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے اموال سے نکالا گیا۔ گویا قرآن مجید سب سے پہلے ان لوگوں کی اس قربانی کی شہادت دے رہا ہے کہ مہاجرین نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی۔ آج جو لوگ اپنی زبان طعن ان کے خلاف دراز کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے قربانی دی۔ آپ نے کیا قربانی دی دین کے لیے، اپنے لیے؟ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے آگے، یہ ظاہری عمل تھا ان کا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کیوں یہ کیا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کو چاہتے ہوئے انہوں نے یہ گھر بار، وطن، دولت، سب کچھ جو چھوڑا، تج دیا۔ کس لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، آگے اس پہ انہوں نے خود تشریح کی ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ لیکن یہ دنیا میں جو اصول، ضابطے، اسباب مقرر کیے، یہ ہمارے آپ کے امتحان کے طور پر کہ یہ دین ہے، دین کے تقاضے ہیں، اور یہ اس کی خلاف ورزی ہے،
آپ اگر دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، دین کو مضبوط بناتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد کہی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، مخلوق کی بات نہیں ہے، رب العالمین کی بات ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، راست باز ہیں، یہ بھی اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام کو، مہاجرین کو ذکر کر کہہ رہا ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں۔ قرآن جس کو سچا مسلمان کہہ رہا ہے، اس کو آج کچھ لوگ غلط اور جھوٹا اور مشکوک کہہ رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ نورستانی نے آیت کا یہ حصہ نقل کرنے کے بعد آیت نمبر 8 سورۃ الحشر تھوڑی سی تشریح کی ہے، اور بہت پیاری تشریح ہے، بغور دیکھیں۔ ففی قولہ تعالی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پہلا حصہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ انہوں نے چھوڑا، میں نے اس کی تشریح کر دی کہ اللہ کے راستے میں ان کو گھروں سے اور اپنے مال و دولت سے نکالا گیا۔ دوسرا کہ اللہ سے، اللہ کی جانب سے فضل، اس کا لطف و کرم اور اس کی رضوان یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام کی نیت خالصہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اوپر سے مسلمان ہو رہے ہیں اور اندر سے کچھ اور جذبات رکھتے ہو۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اپنے گھر بار چھوڑنے کا، ہجرت کرنے کا، اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑنا، یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضامندی چاہتے تھے، کوئی اور دنیا کا مقصد نہیں تھا۔ یہ اللہ کی گواہی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص النیہ، یہ صحابہ کرام کی اخلاص نیت پر اللہ کی شہادت اور گواہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو آگے کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ تحقیق العمل، یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ دل میں جو نیت ہے اس میں اس کو وہ عمل سے پورا کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے احکامات جو بھی آ جائیں، دین اور شریعت کے جو بھی تقاضے ہوں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، چوں چرا نہیں کرتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی بھرپور تعمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے لم یفعلوا ذلک ریا ولا سمعۃ، یعنی انہوں نے یہ سارے کارنامے جو انجام دیے ریاکاری اور شہرت طلبی کے لیے نہیں، رپورٹ چھاپنے کے لیے، سوشل میڈیا میں بیان کرنے کے لیے نہیں، کسی سے چندہ لینے کے لیے نہیں، کوئی ریاست اور دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتے ہیں۔ ولیکن عن صدق نیت، یہ ریا اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ نیت کی سچائی کے ساتھ انہوں نے یہ سارے انجام دیے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ھذا فی المہاجرین، یہ بیان جو اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں ہے، یہ مہاجرین کے لیے ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ ثم قال تعالی عن الانصار، اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بعد انصار کے بارے میں کہا، جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مہاجرین کے مددگار تھے، اسی لیے ان کا نام نصرت سے انصار پڑا کہ مدد کرنے والے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں سے پہلے اس گھر کو یعنی مدینہ کو، یہاں الدار سے مراد مدینہ ہے جس کا پہلا نام یثرب تھا، اس گھر کو اور ایمان کو، اس گھر میں اور ایمان میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اہل علم نے وضاحت کی کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین سے پہلے یہ ایمان والے ہو گئے تھے، نہیں، مہاجرین سے پہلے مدینہ میں بسے ہوئے تھے اور مہاجرین کی ہجرت سے پہلے ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے ایمان میں اور اس گھر یعنی مدینہ میں اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ بنا لی تھی ان لوگوں سے پہلے، مہاجرین کے ہجرت کرنے سے پہلے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے گئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں سے خون کا رشتہ نہیں تھا، قبیلے والے نہیں تھے، ایمان لانے سے پہلے یہی لوگ جو تھے قبائل کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہوا کرتا تھا، خاندانی قبائلی عصبیت۔ اب جب ایمان والے ہو گئے تو ان کا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ کیوں محبت کر رہے ہیں مہاجرین سے؟ ایمان اور توحید کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہم کہیں مسلمانوں کو کاٹا مارا جاتا ہے تو ہم دکھ کے آنسو بہاتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے،
سیلاب آیا تو ریلیف پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اسلامیت کا، اخوت کا، مواسات کا۔ دور والوں کو ہم محبت کا اظہار کر کے جھوٹے آنسو دکھاتے ہیں۔ میں جھوٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قریب ہمارے ارد گرد جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کا مارنا، ان پر ظلم کرنا ہمارا عام معمول ہے۔ روز غیبت کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں دوسروں کی عزتوں پر، روز جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کون سی محبت ہے مسلمانوں کی؟ خیر تھوڑی بات دوسری ہو گئی۔ ہم یہ ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں انصار ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے یہ عزت محبت دین کی بنیاد پر، یہاں یہ صحابہ کا مزاج اور بندوں سے تعلق کی بنیاد معلوم ہو رہی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے مال فے مال غنیمت میں سے، اگر مہاجرین کو زیادہ دیا جا رہا ہے یا ان کو کچھ ایسی چیز دی جا رہی ہے جو انصار کو نہیں دی جا رہی، تو اس بات پر اپنے دل میں کوئی حرج، حاجت یہاں مراد حرج ہے، کوئی حرج اور انقباض محسوس نہیں کرتے کہ ارے ان کو دے دیا ہم کو نہیں دیے۔ ہمارا سارا جھگڑا یہی ہے، اس کی بات مانی میری نہیں مانی، اس کو پوچھا مجھے نہیں پوچھا، دعوت میں ان کو بلایا ہمیں نہیں بلایا۔ یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، سب میں سارا جھگڑا یہی ہے آپس کے جھگڑوں کا، اور یہ بول رہا ہوں میں، لیکن آپ سن رہے ہیں اور سماج میں آپ اس کو پھیلا دیں، لیکن جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام ہم یہ پڑھتے ہیں تو اب لگتا ہے کہ صرف کتابی باتیں رہ گئی ہیں، ایسا ایمان اب دکھائی نہیں دیتا کہ پیاس لگی ہے جان نکل رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کی آواز سنی، وہ الاتش پکارا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ واقعات سنتے ہیں نا ہم لوگ، اب یہ واقعات سننے اور بیان کرنے والے ہی نظر آتے ہیں، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا اعلیٰ مقام، اور ایسے لوگ جن کو ایثار کا الف جن کے پاس نہیں ہے، وہ ایسے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے ایمان پر فیصلے اور باتیں کرتے ہیں۔ ہاں کتنی عجیب بات ہے۔ کہا کہ جو مہاجرین کو دے دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے اپنے دل میں انقباض، کوئی حرج تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہے ایثار، چاہے ان کو خصاصہ شدید ضرورت ہو۔ اس آیت کے شان نزول میں بخاری کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، آپ کے پاس گھر میں پوچھوایا کچھ نہیں تھا، خانہ رسول میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مہمان کے لیے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا میں لے جاتا ہوں، لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم کے یہاں، تو یہ وہاں پہنچتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بیوی سے بتایا کہ مہمان رسول ضیف رسول ہے، کہا گھر میں تو صرف اتنی ہی خوراک ہے جو بچوں کے لیے کفایت کرے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، مہمان کے لیے کھانا پیش کر دو، اور جب کھانے کا وقت ہو تو روشنی کو گل کر دو، چراغ بجھا دو، تاکہ مہمان کو ایسا لگے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں جبکہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ایسا ہی کیا، کھانا کھلا دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یہ صحیح بخاری میں ہے، تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رات کے عمل سے، تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور تمہاری شان میں یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ مسلمان، یہ انصار ایسے ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو شدید ضرورت ہو۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ کوئی غیرے کی بات نہیں ہے، کسی انسان مخلوق کی بات نہیں، رب العالمین کا فرمان ہے، اور رب العالمین ان کے بارے میں یہ تعریف اور توصیف کے کلمات فرما رہا ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی الٹے سیدھے آدمی کو، وہ چاہے وقت کا علامہ کہلانے کا اپنے آپ کو جو ہے وہ خبط سوار ہو، اور لوگ اس کے بڑے معتقدین ہو، روز ٹی وی چینل پہ آتا ہو، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے کہ رب العالمین کے اس کلام اور اس تعریف کے مقابلے میں ان شخصیات کے بارے میں زبان تان کھولے؟ وہ کھولتے ہیں، اور ہمارے درمیان میں ایسے لوگوں کو لوگ بڑا اور لیڈر اور عالم اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، مفکر، دانشور اور فلاں۔ تفہیم قرآن اور تدبر قرآن کے نام سے قرآن فہمی اور قرآن کی فہمائش کی دعوے داری ہے، لیکن یہ قرآن کے اصول ضابطے جس سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی یہ بنیادیں ثابت ہو رہی ہیں، اس کو خود سمجھا نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن سمجھا رہے ہیں، تفہیم لکھ ڈالی، تدبر لکھ ڈالا، دوسری طرف جو ہے صحابہ کرام پر زبان تان، اپنے قلم اور زبان کو کھول دیا کہ نقد کر رہے ہیں۔
رافضیت، تشیع اور اسلام دشمنی کے جراثیم اور آلے بن گئے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے، شح ایسا بخل جس میں حرص ہو، ہاں تشریح کرتے ہیں کہ جو مال، جو چیز ہماری نہیں ہے اس کی چاہت رکھنا کہ مجھے مل جائے، اور جو دینا ہے حقداروں کو اس سے بخیلی برتنا، حقداروں کا حق مارنا اور اپنا حق جو بنتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش رکھنا، یہ شح ہے۔ تو کوئی ترجمہ اس کا حرص کرتا ہے، کوئی بخیلی کرتا ہے۔ حرص اور بخیلی دونوں ملے جلے ہیں اس میں، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے شح سے، حرص اور بخل سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 اور 9 دو حصہ پڑھا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مہاجرین اور انصار کی تعریف میں یہ بیان کیا کہ پہلے مہاجرین، ان کے بارے میں جو 2-3 جملے ہیں، ایک ایک جملہ میں نے تھوڑی سی تشریح کی، شیخ نے ایک ایک جملہ کہا، ایک ایک جملہ صحابہ کے بارے میں ایک ایک کتاب ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی نصرت کیسے کی، ان کی پوری زندگی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ انہوں نے نصرت کی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی، مخالفت اور دین کو نقصان پہنچے۔ اگر نقصان پہنچانے والا کوئی کام کیا ہوتا تو یہ نصرت والی تعریف اللہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے اور اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، یعنی ان کے جذبات، نیتیں خالص ہیں، اس میں ریاکاری، شہرت طلبی اور دنیا داری والا حصہ نہیں ہے۔ اور یہاں روافض نے پوری بنیاد اپنے مسلک کی، منہج کی، اسلام کے سامنے ایک دوسرے دین کو کھڑا کرنے کے لیے سازشی دین، یہ بنیاد رکھی کہ مسئلہ امامت دین کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یہ امامت حضرت علی کا حق بلا فصل ہے۔ ہمارے یہاں بھی سنیوں میں کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں، سنی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہوئے رافضیت کے اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت علی کو مانتے ہیں۔ یہ شیعیت ہے، رافضیت ہے، قرآن، حدیث، صحابہ کے اجماع، تمام چیزوں کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سارے فرامین کی مخالفت ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل سے آگے چل رہا ہوں، اگلی آیت میں تھوڑی سی یہ جو باتیں یہاں باقی ہیں وہ انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ سورہ فتح کی آیت میں جو میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی، اس ہفتہ بھی آغاز درس میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں رک کر ایک بات رہ جائے گی۔ سورہ حشر میں یہ مہاجرین کا اور پھر انصار کا ذکر کیا، ان کے ظاہر کا بھی عمل، باطن کا بھی عمل، اور ان کی قبولیت کا تذکرہ کہ یہ سچے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں آیت کے آخری میں کہہ رہا ہے کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہم ان کو ناکام کہیں گے، تو اللہ کی بات سچی ہے یا ان جھوٹوں کی؟ ایک طرف ان کے بعد تیسرا طبقہ جو ایک اور ذکر کیا ایک دو بیانات کے بعد یہی سورہ حشر میں، والذین جاءوا من بعد، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن آپ اس کو ذہن نشین رکھیں کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں کہ یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ نے ان دونوں طبقات کے بعد ایک تیسرے طبقے کا کہ جو لوگ ان کے بعد آئے یا انصار اور مہاجرین کے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ ہم سے سبقت کر چکے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ ایک آیت رافضیت کے اس باطل عقیدے کی جو صحابہ کرام کے تعلق سے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اور ان کے وہ آلے جو ہمارے یہاں تحریکیت کے نام پر، خلافت و ملوکیت کے نام پر صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے رد کے لیے کافی ہے کہ بعد کے مومنین کا، ہمارا اہل سنت کا موقف وہی ہے جو اس آیت میں ہے۔ کیا موقف ہے، کیا طریقہ ہے؟ مال فے کا حق، یہ تیسرا طبقہ ہے جو بعد میں آ رہے ہیں ایمان والے، اور کہتے کیا ہیں، ہماری بخشش فرما، اور جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے، مطلب صحابہ کے بعد جو آ رہے ہیں وہ صحابہ کے لیے دعا کرنے والے ہونا چاہیے، ہے نا۔ امام طحاوی نے کہا نا کہ ہم خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں جو اپنے بخشش کے ساتھ ساتھ اپنے سے پہلے صحابہ کے بعد آنے والے، اپنے سے پہلے کے مسلمان یعنی صحابہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی بھی بخشش کر، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایسے ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ چھوڑ۔ اس آیت کا تقاضا بالکل واضح معنی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والے یہ کہیں گے
ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، سبقت کر گئے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے غل، کینہ، کپٹ، حسد نہ چھوڑ۔ اس کا مطلب صحابہ کرام سے اگر غل کپٹ ہے، کینہ کپٹ ہے، تو وہ اس آیت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے مطابق وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا اور کہا کہ مال فے میں ان لوگوں کا رافضی کا حق نہیں ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں آیت کہہ رہی ہے کہ مال فے کے حقدار بعد میں وہ لوگ ہیں ایمان والے جو اپنے سے پہلے یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو بخش دے پروردگار، اور ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ کپٹ مت رکھ۔ اور رافضی اللہ صحابہ کرام کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، اور رافضیت کی ترجمانی کرنے والے آج وہ انجینئر صاحب ہوں پاکستان کے یا ہندوستان کے سلمان صاحب ہوں، اور ایسے ان کے ہم مشرب دوسرے ہوں، منکرین حدیث ہوں، جتنے لوگ بھی ہیں وہ اس آیت کے مطابق اہل ایمان میں کے دائرے میں نہیں ہے۔ اب یا تو ناقص ایمان کہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، سلف کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، کیونکہ جو ایمان والا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت رکھے گا، ان کی بخشش طلب کرے گا، اور ان کے لیے دل میں کینہ کپٹ حسد نہیں رکھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا احسن البیان میں اسی آیت کے تحت میں شیخ صلاح رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے تم سے کہ اپنے صحابہ کرام کے لیے تم مغفرت طلب کرو، والذین جاءوا من بعدہم کیا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یہ قرآن کی آیت ہم کو تعلیم دے رہی ہے نا کہ صحابہ کے لیے مغفرت مانگے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ نے تو تم کو حکم دیا ہے کہ تم صحابہ کرام کو کے لیے مغفرت طلب کرو، اور تم ان کو لعن طعن اور برا بھلا کہہ رہے ہو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ میری امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو لعن طعن نہ کرے۔ یعنی یہ امت کے خاتمے کی ایک علامت ہے، زوال اور انحطاط کی ایک نشانی ہے۔ بہت اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے ام المومنین کے اس فرمان کے مطابق، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس قول کو نقل کیا ہے کہ امت کا گویا انحطاط اور زوال اس سے جڑا ہوا ہے کہ آپ یا ہم یا کوئی طبقہ آنے والا طبقہ صحابہ کو برا بھلا کہے تو وہ انحطاط اور زوال کی علامت ہے، ختم ہو جانے اور بکھر جانے کی علامت ہے۔ امت نہیں رہے گی، اور آج کا کیا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ سورہ حشر کا جو اگلا ٹکڑا ہے جو یہاں نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں کا، اب وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، قیامت تک کے مسلمان، ان کا صحابہ کرام سے متعلق موقف اور منہج ظاہر کرتا ہے کہ بعد والے آنے والے لوگوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت کی دعا کرے اور ان کے تعلق سے دل میں کینہ نہ رکھے، اللہ سے دعا مانگے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ نہ آئے۔ تحریکی حضرات تک یہ آیت پہنچائی جائے، چاہے وہ تفہیم پڑھتے ہوں چاہے تدبر کرتے ہوں، تدبر قرآن اور تفہیم قرآن کا شعوری مطالعہ ان کے یہاں ایک نعرہ اور شعار سا بنا ہوا ہے، لیکن قرآن سمجھے نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہم کو سب کو سمجھ دے اور قبول کرنے کی توفیق بھی۔ دوسری آیت وقال تعالی، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری اور ایک اور دو آیتیں اور ہیں آج کے درس میں، اگر ہم نے اتنا بھی سمجھ لیا اور ان باتوں کو جان لیا، دل میں اتار لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو برکت دی اور ہم پر فضل و احسان کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح کی آخر کی آیتیں، ہاں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت کا اس بات ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختصاص دیا ہے، اللہ کے رسول کی خصوصیات میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ آپ کا نام لے کر کہیں خطاب نہیں کیا، جہاں آپ کے تعلق سے کوئی خبر کوئی بات پیش کرنی ہے، جہاں ضرورت ہے وہیں آپ اللہ کے رسول کا نام لیا۔ ہاں، یا داؤد و یا موسیٰ یا ابراہیم کہا، لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک خاص عزت اور مقام دیا اللہ نے۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابی۔ تو آپ کا منہج اور آپ کا موقف اس آیت میں کیا بیان کیا گیا، بہت غور سے سنیے گا۔ آپ نے بارہا سنی ہوگی
ان آیتوں کو اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو ایک مرتبہ اور غور سے سنیے اس تناظر میں کہ صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت کا ہمارا موقف اور عقیدہ قرآن حدیث کی بنیاد پر ہے، لہذا اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار پر بڑے شدید ہیں، شدید کی جمع اشداء، ہاں، اور اشداء بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، رحم دل ہیں، مشفق ہیں۔ اب کافروں پر سخت، مسلمانوں پر نرم، پہلی بات ایک سوال یہ غور کیجئے، یہ بھی ایک جملہ ایک کتاب ہے، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، تو جو کافر ہیں ان کے ساتھ سخت ہے، جو مومن ہیں ان کے ساتھ نرم ہے، تو یہ ایک یہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو اس تفسیر میں نہیں ملے گی، وہ یہ ہے کہ اس سے صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج معلوم ہو رہا ہے۔ شبہات کے فتنے میں میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کو یہ بھی شامل کیجیے میری بات کی کہ کافروں پر سخت ہیں صحابہ کرام، تو سخت ہونے کا پہلا مطلب کیا اور کیوں سخت ہے، اس میں ہمارے منہج اور موقف کی دلیل ہے۔ جب صحابہ کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، اور وہ آیت دماغ میں لے آئیے، ایک نہیں دو تین آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں، جن لوگوں کا ذکر ہے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، جو بھی ہوں، ہاں، غیر مسلم، اگر وہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے، سورہ بقرہ جس وقت نازل ہو رہی ہے، قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے، تو اس وقت مسلمان کون تھا؟ صحابہ کرام۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دے رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور یہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول اور پھر صحابہ کا جو منہج ہے، عقیدہ ہے، طریقہ ہے، وہی نجات کا معیار ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب ویسا ایمان لانا ہے تو اب صحابہ کا ایمان، عقیدہ، منہج کیا تھا، ہم کو وہی قبول کرنا ہے۔ فلاں آدمی بہت اچھی اچھی کتابیں لکھ کے دانشور کہلاتا ہے، ٹی وی چینل پہ آتا ہے، اس کا اتنا نام ہے، اس کے اتنے فالوور ہیں، اتنا لائک کرنے والے لوگ ہیں، اس کی تقریر اتنے لاکھ لوگ سنتے ہیں، لہذا ہم اس کے گرویدہ ہو جائیں؟ نہیں، ہاں، میں نے بتایا، بار بار بتایا، خارجی نماز میں، تلاوت میں، روزے میں، سب میں صحابہ کرام کو کہا کہ آپ اپنی نماز روزے کو ان سے حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے باہر ہو جائیں گے، ملے تو قتال کرنا، لائک نہیں کرنا۔ یہاں دیکھیے کہ کفار کے ساتھ سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ وہ کفار ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو ہمارے کسی سے سختی کا برتاؤ کرنا اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان والا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کافر سے ہم لڑیں، ہر چیز کا معنی مفہوم اپنی جگہ رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کفار پر سخت ہیں تو جس طریقے سے مسلمانوں سے ہمدردی کا، مواسات و ہمدردی کا، ایک دوسرے سے تعاون کا برتاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد اور کرتے ہیں، وہ معاملہ کفار سے نہیں کرتے۔ کفار کا بھی موقع پڑے تو حسن سلوک کرنا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا کتنا کرنا چاہیے، لیکن کفار سے یہ معاملات کرنا الگ چیز ہے، اور دین کی بنیاد پر ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی دعوتی سطح پر صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر کافر ہیں تو اس کو دین بتایا جائے، اس کے باطل کو رد کیا جائے، دین کی حقانیت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے باطل اور باطل عقیدے سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ یہ ہے سختی کا معنی۔ غلط کو غلط کہا جائے، کفر کو کفر کہا جائے، بتایا جائے کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ دین تم نے اختیار کر رکھا ہے، اگر اسی پر مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلو گے۔ اپنا دعوتی حق ادا کرتے ہیں۔ کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کہ اب ایک طرف یہ بول رہے ہیں کہ سخت ہیں، ہم کفر و ایمان والے ہیں، لیکن اب ان کی گنپتی میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ان کے جو ہے جھنڈے کی سلامی بھی دے رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے شرکیہ کفریہ معاملات میں شریک ہو کے ان کے ساتھ ان کی مجلسوں اور محفلوں کی رونق بڑھا رہے ہیں، ان کے تہواروں میں شرکت کر کے جو اس کو رونق بڑھا رہے ہیں۔ یہ دین کے خلاف ہے، یہ کفر کی باتیں ہیں، یہ شریعت کی تعلیمات کے عین مخالف بات ہے، یہ رواداری نہیں ہے۔ روادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔
اور اسلام نے رواداری کی، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جیسی تعلیم دی ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے تعلق قائم کرنے اور تعلق نہ قائم کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور کفر، توحید اور شرک، صحیح اور غلط، اللہ کا دین اور اللہ. یہاں یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام اصولی زندگی گزارتے تھے. جو غلط ہے، اب یہاں کفار کی بات ہے، کفار میں سے ہم کچھ لوگ مسلمانوں میں لے لیں گے جو لوگ غلط ہیں. کفار پر اگر سخت ہیں، اگر مسلمانوں میں کوئی آدمی غلط مسلمان ہے، یعنی غلطیاں کرتا ہے، قرآن حدیث کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتا ہے، تو کیا صحابہ کرام اس پر چپ بیٹھتے تھے؟ اس کا ساتھ دیتے تھے، اس کا تعاون کرتے تھے، اس کو طاقت دیتے تھے، اس کی جماعت میں شریک ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کے اندر کچھ خوبی تو ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ آج نوجوانوں کے یہاں، آج نوجوان نسل اور لوگوں کا ہے کہ ارے فلاں ٹی وی چینل پہ آتے ہیں اور فلاں قوم اور مقام ہے، وہ فلاں بزرگ ہیں اور تحریکیت والے جو ہے چھائے ہوئے ہیں اخبارات میں، رسائل جرائد میں، لہٰذا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. اب وہ موافقت کر رہے ہیں رافضیوں کی، وہ موافقت کر رہے ہیں ایران یا یہود و نصارہ کی، تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بصیرت اور سمجھ نہیں ہے. ایک خبر آئی کہ سعودی عرب میں جو ہے سینما ہال بن رہا ہے، تو عوام خواص نے بھی بیان ٹھوکنا چالو کر دیا. کوئی موقف اصول ہے آپ کے یہاں؟ ہاں، یہ دراصل اہل بدعت کا یہ موقف اور اصول یہی ہے، یہ اہل سنت کا نہیں ہے کہ جب اپنی بدعت کے، جیسے اہل حق جو ہے اپنے حق کی بنیاد پر صحابہ کرام محبت اور نفرت کر رہے ہیں نا، ایسے ہی اہل بدعت اپنی بدعت کی بنیاد پر محبت اور نفرت کرتے ہیں. یہ جو دنیا میں سیاسی بنیاد پر واقعات ڈھونڈے جاتے ہیں نا کہ سعودی عرب نے یہ کیا، غلط کیا، ایران نے یہ بہت اچھا کیا، ترکی نے بہت اچھا کیا، تو یہ اچھا اور برا کنارے رکھیے. یہاں موافقت اور مخالفت کی اصل بنیاد وہ منہج، موقف ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. ان کے اپنے بدعت کی تائید کرنے والوں کو کا ساتھ دینا ہے، اور جو اہل سنت ان کے مخالف ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے. لہٰذا ہر بدعتی ہر اہل حق کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو بہانے ہیں، اور ہم اس کو جو بہانے کہہ رہا ہوں کہ کوئی واقعہ ہوا اور اس کو بنیاد بنا کے تنقید کرتے ہیں، وہی واقعہ ان کے من چاہی شخصیت میں ہو تو اس کی تعویل کرتے ہیں. اگر سعودی عرب نے، کویت نے امریکہ سے کوئی تعاون پیکٹ اور معاہدہ کیا ہے تو یہ محل تنقید انتہائی شدید بات. اور ان کے موافقین میں سے اگر طیب اردوغان نے رشیا سے، امریکہ سے، اسرائیل سے ساز باز کی، ان کے نمائندے وہاں جائیں، لین دین کریں، ہتھیاروں کا لین دین ہو، تو وہاں خاموشی اختیار کریں گے. اصول نہیں ہے. اہل ایمان، اہل حق آج بھی دیکھیے، ہاں، جو اصولوں کی بنیاد پر اگر سعودی عرب کی موافقت کرتے ہیں نا، تو سعودی عرب کے ہاں اگر کوئی خامیاں نظر آئے گی تو یہ مخالفت کرتے بھی یہ اصولی لوگ نظر آئیں گے. لیکن جو لوگ ایران کی، ترکی کی، صوفیت کی، بدعت کی تائید کرتے ہیں اور سلفیت کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہے، تو ان کے یہاں جب ایران اور ترکی کی مخالفت آئے گی تو وہاں خاموش رہیں گے، تنقید نہیں کریں گے. خاموشی، سناٹا. یہ ایک پہچان ہے. اپنے موقف اور منہج اور تائید اور مخالفت کے لیے یہ اصول سمجھیے، جانیے. اور خاص طور سے نوجوان جو فتنوں کے شبہات کے شکار ہیں، اور یہ اصول ضابطہ نہیں ہے جو صحابہ کرام میں تھا، یہ مضبوط بنیاد دی ہے قرآن و حدیث نے ہمیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی تعریف ہے کہ یہ کفار پر سخت ہیں، کفر کے تعلق سے یہ کوشش کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ایمان کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے. اس میں سخت ہیں، اس سے سمجھوتا نہیں کرتے، کفر کو سے ہاتھ نہیں ملاتے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے جس سے کفار اور ان کی جماعت کو طاقت ملے. ہمارے یہاں جب یہ جو نوجوان ہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موافقت اور مخالفت میں ارے اس کی فلاں خوبی ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اتنے فالوور ہے، تو اب جو بدعتی ہے، جو صحابہ پر تنقید کرنے والا ہے، جو اہل حق کی مخالفت کرنے والا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی تقویت دیتے ہیں، طاقت پہنچاتے ہیں. یہ اشداء علی الکفار کی معنی کے خلاف ہے. اور چھوٹے چھوٹے سطح پر ہم یہ اپنے سماج میں گرد و پیش میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی جماعت میں، ہاں دیکھیں ہمارے کتنے لوگ ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہیں. ہمارے سامنے دکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کمزور ہے تو ہم خاموش. ظالم آدمی طاقتور ہے تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہاں، اور مظلوم آدمی، اس کی مسجد میں نہ جاؤ، جائیں گے تو کہیں گے ادھر چلا گیا، سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں، سیٹھ صاحب کی ناراضگی کا اظہار ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے میں صحابہ کرام کے یہ اعلیٰ ترین منہج کا اظہار ہے کہ ان کے معاملات تعلق اور عدم تعلق کی بنیاد کفر اور ایمان ہے، توحید اور شرک ہے.
یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج اچھے اچھے جیالے اور اپنے آپ کو بہادر کہنے والوں میں یہ جگر نہیں دکھائی دیتا جو صحابہ کرام میں یہ تھا, جو اللہ تعالیٰ تائید کر رہا ہے کہ وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں رحم دل, ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے آج ہمارے یہاں بھی تبصرہ کرتے ہیں لوگ کہ وہ کفار پر سخت تھے, آپس میں نرم تھے. آج ہم آپس میں سخت ہیں, کفار پر نرم ہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن یہ جو ظاہری حالت ان کی اور ہماری کا جو فرق ہے, یہ اس کے پیچھے منہجیت کا فرق ہے. ان کے یہاں سارے معاملات دین, آخرت, اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق طے پاتے تھے, اس لیے وہ ایسے تھے. اور ہمارے یہاں ہمارے نفس کی خواہشات, دنیا کی مصلحتیں, فلاں اور فلاں, آخرت کو 2 نمبر پر ڈال دیا. ارے اللہ تعالیٰ سے تو بعد میں معافی مانگ لیں گے, ابھی سیٹھ صاحب کو ناراض مت کرو. یہ مزاج ہے اور یہ عمومی بات ہے, کسی خصوصی پہلو اور خاص تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں, عام بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ایک جملہ بیان کیا وہ ایک ایک کتاب ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہاں, یہ جو مسلمانوں کو کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے ایک جسم واحد کی طرح ہیں, ایک جگہ درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے بے چین ہو جاتا ہے, اور یہ ایک عمارت کی طرح مسلمانوں کا پوری امت ہے کہ ایک دوسرے کو جس طرح عمارت کی اینٹیں تقویت پہنچاتی ہے تو ایسے ہی مسلمان کو تقویت پہنچاتا ہے. یہ آپس میں رحم دل ہونے کے نتائج ہیں. آج ہم مسلمانوں میں آپس میں کسی سے اگر اختلاف ہو جائے, ایک موٹی سی چیز پر غور کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں, اس تناظر میں ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی, جو ہمارا موقف ہے, محاسبہ بھی کرتے چلیں کہ اگر ہمارا کسی مسلمان سگے بھائی سے, ہاں, رشتہ دار سے, پڑوسی سے اختلاف ہو جائے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا رہتا ہے اور ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بس میں جو ہو سب کر لیں. اب یہاں تک ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں کہ اختلاف ہوا کسی معاملے میں تو قرآن حدیث کی دعوت دینے پر پابندی لگا دی جائے کہ ان کا درس نہیں ہونا چاہیے, ان کو نماز جنازہ پڑھانے نہ دیا جائے, ان کو فلاں جگہ نہ آئے. تو میت ہو تو پہلے اس کے پرسے اور اس کے خیال سے پہلے آدمی بھیج کر یہ تاثر دیا کہ بھائی نماز جنازہ فلاں فلاں کو نہیں پڑھانے دینا, خطبہ فلاں نہیں دینا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کئی مرتبہ, ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. کتنا بھی برا لگے, مجھے کوئی ایک دلیل سے بتائے کہ قرآن حدیث کے دائرے میں کیا یہ موقف صحیح ہے, یہ دین کا طریقہ ہے, دین کی تعلیم کا حصہ. اگر منہج کا اختلاف ہو تو ٹھیک ہے, روکیے. آپ کوئی بدعت کی تبلیغ کر رہا ہے, حق کا رد کر رہا ہے, توحید اور سنت کی خلاف ورزی کر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص دین حق کو پیش کر رہا ہے, آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ قرآن حدیث سے ہٹ کر یا ہمارے موقف جو سچا موقف ہے اس سے ہٹ کر نہیں بیان, اس کو اگر آپ روک رہے ہیں تو آپ اللہ کے دین کو روک رہے ہیں. یہ میں ایسا مانتا ہوں, اللہ کی اس گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور ہمارے ہاں لوگ خاموش, چھوٹا موٹا معاملہ ہے یہ, اصل میں دین جانتے ہی نہیں ہیں, نہ دین کے تقاضوں سے واقف ہے, عقیدہ تو پڑھا ہی نہیں ہے. خیر, تو یہ منہج ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, رحمت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں. اب اختلاف اگر ہوتا ہے, صحابہ میں بھی ہوا, تو اختلاف کی کچھ حدود ہیں, آداب ہیں جو اسلامی شریعت نے مقرر کی ہیں, اس کا لحاظ اہل ایمان رکھیں گے. بہرحال یہ پہلا منہج, اور علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا بندوں کے ساتھ معاملہ اللہ نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ, ان کا بندوں کے ساتھ یہ برتاؤ کا معاملہ یہ ہے کہ کیا ہے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے, بریشم کی طرح نرم ہو, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں, تو یہ ان کی یہ صفت بیان کی, اور پھر آگے بیان کیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب یہ ان کا اللہ کے ساتھ مسئلہ معاملہ, بندوں کے ساتھ پہلا جملہ گزرا, اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے, تراہم رکعا سجدا, کہ تم انہیں رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں پاؤ گے. تم دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہے, سجدے میں ہے. نماز کا گویا ذکر کیا, رسول عبادات, اس سے نماز کی بھی اہمیت پتہ چلی کہ یہ دوسری عبادات بھی کرتے ہیں, بطور خاص نماز کا ذکر ہے, اور نماز میں رکوع اور سجدہ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں, لہذا یہ ان کا اس کا تذکرہ کیا گیا. اور یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام ایک طرف معاملات تو یہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی پیش ہیں, یعنی بہت نمازیں پڑھتے ہیں. ان نمازوں سے ان کا ظاہری عمل ظاہر ہو رہا ہے, ان کے جسمانی عمل, اور اس نماز نے ان کے دل کو, باطن کو روشن کر دیا, ایمان کو مضبوط بنا دیا. ہاں,
کیا ہے سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سورہ حشر میں جو کہا تھا وہ یہاں بھی کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضوان، اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں. غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یعنی ان کا منہج اور موقف یہ ہے، اصول یہ ہے لوگوں سے تعلق کا. ایمان ہے تو دوست، ایمان نہیں ہے صحیح ہے تو دوست، غلط ہے تو دوست نہیں، مخالفت. پھر اللہ سے اس کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں، رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک لوگوں کے ساتھ، اور اللہ سے ان کا نیکی کا. اور یہ جو ظاہری عمل کر رہے ہیں بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے سامنے عبادت بھی، اس میں ان کو کوئی ریاکاری، شہرت طلبی کا مادہ نہیں ہے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، خواہش مند ہیں. چاہتے کیا ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے نا. اب ہمارے یہاں یہ تحریکی، یہ رافضی اور ان کے معاونین ذرا بتائیں کہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر، ہاں، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ظاہر یہ ہے، باطن یہ ہے صحابہ کا. باطن یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کرتے تھے، اقتدار چاہتے تھے، دنیا چاہتے تھے. کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو دنیا سے گئے تو کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، خلافت ملی، عمارت ملی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار اور دولت اور کیا، اور ان کا کیا معاملہ تھا. واقعات، حقیقت بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان بھی. کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر، ہاں، سجدوں کے اثر سے نظر آتی ہے. چہروں پر یعنی پیشانی پر. تو سجدہ جو کرتے ہیں اس سجدے کے نشان ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر آ جاتے ہیں. یہ ان کی کثرت صلات، کثرت عبادت کا گویا ایک مظہر ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال ہے توریت میں. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال ہے انجیل میں. کچھ علماء نے، مفسرین نے یہ جو پیچھے بتایا کہ یہ صحابہ کرام ایسے ایسے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ سر میں جو ہے، چہرے پہ جو ہے سجدوں کے نشان ہیں. ہاں، یہ جو ہے توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. یعنی ان دونوں جملوں کا تعلق ان سے جوڑ دیا، اور پھر آگے کزرع اخرج شطہ، اس کو ایک مستقل طور سے پورے صحابہ کرام کی مثال کے طور پر بیان کیا. کچھ علماء میں، جس میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی بھی ہے، انہوں نے کیا بیان کیا، جو ابھی تک جو بیان کیا گیا کہ کفار پر سخت، مومنوں پر نرم. ہاں، رکوع اور سجدے میں آپ پائیں گے اللہ کے فضل اور رضوان چاہتے ہیں، اور ان کی نشانی ان کے چہرے پر سجدے کے اثرات سے نظر آئے گی. یہ پورا بیان یہ توریت میں ہے، ایسی مثال توریت میں ہے. اور انجیل میں کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. دونوں معنی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَفَصَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. اب یہاں تھوڑا سا رک کے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل پہ اپنی سابقہ کتابوں میں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف اور پہچان نازل فرمائی، جس کو دیکھ کر کوئی بھی یہودی اور نصرانی یہ ماننے پر مجبور ہوگا، نہیں مانتا تو ہٹ دھرمی کرتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی طریقے سے یہ آپ کی بھی علامت اور نبوت کی نشانی ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور مقام بلند کا تذکرہ بھی ہے کہ توریت اور انجیل میں ان کی بھی مثالیں بیان کی گئی ہے، وہ جو قرآن میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ توریت اور انجیل کے نزول کا زمانہ قرآن کے نزول سے کتنی پہلے ہے؟ بہت پہلے نا، صدیوں پہلے اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا تھا، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد شام کے وقت بھی وہ چیزیں بالکل حقیقت میں نظر آ رہی ہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے صحابہ ہوں گے، صحابہ ایسے ایسے ہوں گے، یہ پہلے ہی سے معلوم تھا. صدیوں پہلے یہ بیان بھی کر دیا دنیا کے سامنے توریت اور انجیل کے حوالے سے. تو صدیوں پہلے توریت انجیل میں جو بیان کیا قرآن کے نزول کے وقت وہ معاملہ ویسا ہی تھا. اب یہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ صحابہ کرام جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی ہے، یہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو خلیفہ مان کر انہوں نے حضرت علی اور اہل بیت کا حق سلب کیا. لہذا یہ سب کے سب جتنے صحابہ کرام تھے خلیفہ بنے اور بنائے، ہاں، علی کے اہل بیت کے علاوہ، وہ سب کے سب مرتد اور کافر ہو گئے. اب کہیں کہ بھائی جب آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ مرتد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، آیت میں کہا مغفرت ہے ان کے لیے، ان سے اللہ راضی ہو گیا.
تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا تھا تب وہ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی اور یہ کافر مرتد ہو گئے، اللہ کو اس بات کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ یہ رافضیوں کی کتاب میں ہے، اور یہ اس کو وہ جوڑتے ہیں مسئلہ بدا سے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے معلوم نہیں ہوتی، بعد میں جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی کافرانہ گستاخی ہے۔ جو ایسا مانتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے کامل علم کی نفی کر رہا ہے، جو اللہ کی صفت ہے، قرآن میں بار بار بیان کی گئی۔ اللہ کی صفت علم اور علیم عالم اور اس سے متعلقہ جو معنی پر مشتمل جو اللہ کے اسماء اور صفات ہے، وہ قرآن کا شاید کوئی صفحہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں ذکر نہ ہو۔ اللہ شہید ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، ان سب میں اللہ کے علم کا معنی آتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توریت انجیل کے وقت جو کہا تھا وہ وہی ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد قیامت تک بھی اللہ نے جو بات بیان کی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ رافضی کی بات غلط ہے، وہ مرتد کافر نہیں ہوئے، آپ ہو گئے۔ آپ دین کے دشمنوں کے ہاتھ کھلونا ہیں اور دین کو اکھاڑنا پھینکنا چاہتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہی کیا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، پورے روافظ جو ہے، اہل بدعت جتنے بھی ہیں وہ بھی، اور بطور خاص روافظ پوری اسلامی تاریخ میں انہوں نے لڑائی کی ہے، کوئی خاص تو مسلمانوں سے کی ہے۔ شاید ہی آپ کو غیر مسلموں سے ان کی کوئی جنگ ملے جو اچھی واقعی جنگ ہو، کوئی چھوٹے موٹے چھوٹ پوٹ کوئی واقعات ہو گئے مجبوری میں، الگ بات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ مثال توریت میں ہے، اور یہی مثال ان کی انجیل میں ہے، یا توریت میں جو پچھلی مثال ہے اور آگے انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ کزرع، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کوپل نکالی۔ بیج کا ابتدائی مطلب جب اس کے پودے پھوٹنے لگتے ہیں تو بیج پھوٹ کر پودے کا جو ابتدائی حصہ نکلتا ہے اس کو شطأ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو کوپل کہہ دیں۔ جس نے اپنی کوپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کو طاقت دی۔ آزرا، اب بیج دیکھیے جب زمین میں ڈالا جاتا ہے اور کوپل نکلے ایک دن تو ننھی سی اور کمزور سی رہتی ہے، اب اس کو تقویت دے رہا ہے، یعنی زمین کے اجزاء اور مادے نکل کر اور بیج سے بڑھنے والے جو مادے ہیں اب دھیرے دھیرے جب بڑھ رہے ہیں تو مختلف تنے اور شاخیں ایک دوسرے کو قوت دینا شروع کر رہی ہیں۔ جو ہر بڑھنے والی چیز اپنے سے پہلے والے وجود کو قوت دے رہا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال دی جا رہی ہے۔ صحابہ جب ایمان لائے تو بہت تھوڑے سے تھے، ستائے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے۔ مکہ میں دیکھیے ہر طرف مسلمانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی کفار مکہ کے مظالم سے، لیکن اب یہ کوپل دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ بعد میں جو صحابہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں وہ پہلے کے صحابہ کو طاقت دیتے جا رہے ہیں، قوت دیتے جا رہے ہیں، جماعت بنتی جا رہی ہے۔ یہ کزرع نخل، کھیتی کی طرح، جس نے اپنی کوپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ، اب یہ موٹا ہو گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس پہ موٹائی آ گئی، بڑھتی گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر اپنے تنوں پر، سوق ساق کی جمع ہے، پنڈلی اور تنے کو کہتے ہیں درخت کے، کہ اپنی ساق پر، اپنے تنوں پر جو سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پوپل اور اس کی شکل میں تھا ننھے منھے تو جھک جاتا تھا، کمزور تھا، اب مضبوطی آ گئی، اب اپنے پیروں پر، اپنے تنے پر کھڑا ہو رہا ہے۔ یعجب الزراع، یہ جو ہے کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ جب یہ کھیتی پھل پھول جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو کسان کو اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کافروں کو جو ہے غیظ و غضب میں مبتلا کرے، تاکہ اس سے کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو۔ محمد جوناگڑھی صاحب نے ترجمہ کیا کہ کافروں کو چڑھائے، یعنی صحابہ کرام شروع میں مسلمان ہوئے تو یہ ستا رہے تھے، اب جیسے جیسے صحابہ کرام بڑھتے گئے، قوت پاتے گئے، جماعت بنتی گئی، تو ان کو نفرت ہو رہی ہے، یہ تلملانے لگے، کہہ رہے ان کی تو تعداد بڑھ رہی ہے، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بڑھنے کا مطلب ہے اسلامی دعوت کا بڑھنا، توحید کا پھیلنا، شریعت اسلامیہ کا فروغ پانا، تو دین بڑھ رہا ہے اور کفر سمٹ رہا ہے، اس وجہ سے کفار کو نفرت ہوتی ہے۔ تو حق کے ترویج سے جن لوگوں کو نفرت ہو وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کافر غیظ و غضب کا شکار ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کو کھیتی سے مثال دی، شاید بات رہ جائے میں یہی کہہ دوں کہ صحابہ کرام کھیتی کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی بھلا محسوس ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کو کئی طریقے سے کھیتیاں نفع پہنچاتی ہیں۔ آج پیڑ پودوں کے کتنے فائدے ہیں، فضا کو صاف کرنا، بعض ابھی محققین نے کہا کہ 1 فٹ کا جو پودا ہوتا ہے وہ فضا کو جتنا صاف کرتا ہے، ماحول کو، اگر انسان اس کے لیے مشین تیار کرے، فیکٹری ڈالے، تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی مشین بنے گی، اور جتنی وہ 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی مشینیں فیکٹری صفائی کرے گی فضا کی، اتنی قدرت کا 1 فٹ کا پودا صفائی کرتا ہے۔
کھیتی اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی۔ صحابہ کرام کی مثال کھیتی سے جی رہا ہے، وہ سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے اور ماحول کو صاف ستھرا بناتا ہے، اور بہت سارے اس سے دوائیں بنتی ہیں، غذائیں بنتی ہیں، کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کے لیے بھی غذا کا کام کرتا ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں نباتات کے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اس کھیتی سے مثال دی کہ اس کھیتی کی طرح ہے جو اس آغاز میں کمزور تھے، دھیرے دھیرے طاقتور ہوتے چلے گئے، اور کافر ان سے جو ہے بغض اور نفرت محسوس کرنے لگے، فاستغلظ، تاکہ محسوس کریں، وعد اللہ، اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، کہ ان صحابہ میں سے جن لوگوں نے، یعنی وہ سارے صحابہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ایمان والے بھی ہیں، نیک عمل والے بھی ہیں، تو ان سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت کا، بخشش کا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے، اگر یہ قرآن کی اس ایک آیت کو آپ غور کیجئے، اگر یہ جو ہمارے یہاں مرزا علی انجینئر صاحب، سلمان ندوی صاحب، فلاں صاحب، ڈھیما صاحب اور روافظ کی بات چھوڑیے، یہ اگر بہت چھان بین کر کے کوئی تاریخی روایت اور کچھ چیزیں اس طرح کی پیش بھی کریں کہ صحابہ کرام سے فلاں فلاں غلطی ہو گئی، اول تو وہ روایتیں بہت ساری جھوٹی ہیں جو صحابہ کی غلطیاں بتاتی ہیں، دوم یہ کہ اگر وہ صحیح ہیں تو ہمیں غلطی نظر آ رہی ہے، اصل واقعات اور اس کا پس منظر دیکھنے پر وہ غلطی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ صحابہ کرام، ابھی آگے یہ باتیں آئے گی اگلے دروس میں، کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی خطا لغزش ہوئی ہے تو ان کی لغزشیں قطرہ ہیں، مختصر ہیں، بہت بہت معمولی ہے ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے، لہذا نیکیوں کا ان کا سمندر ان غلطیوں کے خس و خاشاک کو بہا دیا اور ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام اگرچہ انبیاء کی طرح معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے لغزشیں ہوئی ہوں گی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی بخشش کر دی۔ اب کیا یہ بخشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہے؟ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ مان رہا ہے کہ صحابہ کرام نے غلطی کی اور اس کا اثر جو ہے قائم ہے، یا اس کا جو ہے بھگتان بھگتیں گے اور ان کے تعلق سے جو ہے برے فتوے دے، تو وہ قرآن کی اس آیت اور ایسی بہت سی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا، وہ اجرا عظیما، اور عظیم اجر کا۔ تو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا جن سے وعدہ کیا، ان کا مقام بلند بالکل متحقق ہے، اسی لیے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ 2 ہی آیتیں میں پڑھ سکا، 2 آیتیں اور 3 حدیثیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔